السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مسلیا اما بعد۔ محترم بھائیوں، ساری تعریفیں اور بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں بے شمار انعام و اکرام سے نوازا، اور درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جس نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کا راستہ، طریقہ اور سلیقہ سکھلایا۔ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال بھر میں 2 عید عطا کیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر یہ رمضان المبارک کے بعد پہلے شوال کو آتا ہے، اور عید الاضحیٰ یہ 10 ذی الحجہ کو ہے۔ محترم بھائیوں، اس عید میں مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں کہ محدود وقت میں مخصوص جانور کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا۔ اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت عید الاضحیٰ کے نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق کے آخر تک رہتا ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور 11ویں 12ویں 13ویں ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے تک رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ قربانی کے یہ 4 دن ہیں، اور اس میں انسان قربانی کر سکتا ہے۔ اس کے شروط کیا ہیں؟ سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ قدرت کا ہونا، یعنی طاقت کا ہونا، مالی طاقت، جس کے ذریعے سے وہ مسلمان قربانی کر سکے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو، یعنی اونٹ، گائے، دمبا، بکری، خصی وغیرہ اس میں سے ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ عیبوں سے یہ جانور خالی ہو، کوئی عیب اس کے اندر نہ پایا جائے۔ چوتھی شرط کیا ہے کہ شریعت نے جو وقت محدد کیا ہے، اسی محدد وقت میں جانور کا ذبح کرنا، نہ کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد۔ یعنی اگر کوئی شخص قربانی کا جانور خریدا ہے اور عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے تو وہ عام صدقہ میں سے ہوگا، وہ قربانی کے جانور میں سے نہیں ہوگا، وہ قربانی نہیں ہوگی اس کی۔ یا اگر 13 ذی الحجہ کے بعد 14 ذی الحجہ کو کرتا ہے تو گویا کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، عام صدقہ میں سے ہوگا۔ یعنی عید کی نماز کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کو سورج ڈوبنے سے پہلے کرنا۔ عیب کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا عیب یہ ہے کہ وہ جانور اندھا نہ ہو، ایسا ہو جو آنکھوں سے دیکھتا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کی آنکھیں اندھی ہو، وہ دیکھ نہ پاتا ہو۔ یا دوسرا عیب یہ ہے کہ بیمار نہ ہو، ایسا بیمار جو واضح ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ایسا لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن واضح ہو، یعنی وہ صحیح سے نہ چل پاتا ہو بلکہ لنگڑا کر کے چلتا ہو، یا ایسا لنگڑا جس کو دیکھ کر کے انسان بتا دے کہ یہ لنگڑا ہے، یعنی واضح لنگڑا پن اس کے اندر ہو۔ چوتھا عیب یہ ہے کہ ایسا جانور نہ ہو جس کا دماغ نہ کام کر رہا ہو، یعنی وہ یا تو پاگل ہو گیا ہو یا اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ تو یہ عیب ہے کہ جانوروں کے اندر یہ عیب نہ پایا جائے جس کی ہم قربانی دینا چاہتے ہیں۔ محترم بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، راوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل شہر ذی الحجہ، کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہو جائے اور تم میں سے کوئی آدمی قربانی کرنا چاہتا ہو، فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، تو وہ اپنے بال کو نہ کٹائے اور نہ اپنے ناخن کو کاٹے اور نہ اپنے جسم سے کوئی ایسی چیز نکالے جو یہ ہے، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔
اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اگر چاند کیا کہتے ہیں ذی الحجہ کے شروع ہونے سے پہلے اپنے ناخن اور بال وغیرہ صاف کر لے، اور اگر ذی الحجہ کا چاند نکل گیا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ کو نہ کاٹے، اور جب عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ کو کاٹ سکتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔